اچھا بھروسہ توڑنے والے یکدم بھروسہ نہیں توڑتے. بھروسہ توڑنے والے پری پلان یہ کام کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے, انہیں آپ کی محبت تماشا لگ رہی ہوتی ہے, بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو, فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں آپ کو. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو کیا بڑی بات ہے, شاید 4 اور بندوں سے بھی محبت کرتا ہو. وہ شاید کا جو لفظ ہے وہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے, کہ شاید کسی اور سے بھی کرتا ہو. تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے یا نہیں, تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اس کا تمہارے علاوہ کسی سے تعلق ہے یا نہیں. ایک شاید کو بیچ میں لا کر جو ہے وہ, اگر تم یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ کل کو مجھے دھوکہ دے گا تو میں ہی اس کو دھوکہ دے کے نکل جاؤں, تو تم نے تو جو ہے وہ ایک دل توڑ دیا, ایک بھرا بھرایا جو ہے وہ ارمانوں سے بھرا جو ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کا جو ہے وہ گھر ہی تباہ کر دیا. دل بھی گھر ہے, دل میں بھی جو ہے وہ امیدیں بستی ہیں, دل میں بھی آپ کی ایموشنز بستی ہیں, دل میں آپ کے جذبات بستے ہیں, آپ کے ارمان ہوتے ہیں. آپ کسی پہ اپنی ذات سے بڑھ کر ٹرسٹ کرتے ہو, آپ اس کو جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہو. آپ پاگل تھوڑی ہیں, یا ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ کسی کو اپنی ذات سے بڑھ کے جو ہے وہ چاہنا شروع کر دیں. کوئی شخص بے وقوف نہیں ہوتا, اسے پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کر اس لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پسندیدہ شخص ہوتے ہیں. پسندیدہ شخص سے دھوکہ کھانا آپ کے ملک کی روایت بن گئی ہے. اپنے پسندیدہ اور اپنے لوگ جن کو ہم بھرتی کرتے ہیں, کہیں لگواتے ہیں, کوئی جابس دلواتے ہیں, کوئی کسی پر احسان کرتے ہیں, وہی آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اور اب مولا علی کے بے شمار اقوال جو ہے وہ اس میں موجود ہیں, جہاں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا جو ہے وہ بدنسلی ہے. دھوکہ وہی شخص دیتا ہے جس پر آپ احسان کرتے ہیں. دھوکہ جو ہے وہ احسان کی جو ہے وہ شرطوں میں سے ایک ہے, جس پر آپ نے احسان کیا اس نے دھوکہ دینا ہی دینا ہے, اس نے آپ کی پیٹھ پہ وار کرنا ہی کرنا ہے. تو دھوکہ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے نا ایک آپ کی فطرت بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اسے اپنی فطرت بھی بنا لیتے ہیں. جینس میں ہوتی ہے چیزیں, جینس میں ہوتی ہے. مطلب یہ جدی پشتی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دھوکہ دینا اپنا فخر سمجھتے ہیں. اچھا میں ایسے بھی لوگ آپ کو دکھا سکتی ہوں. سائیکولوجیکلی مینٹل ان کا جو ہے وہ لیول اتنا بریک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کو اپنا فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جس کو دھوکہ دیں گے یہ ہمارے آگے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیول پر جو ہے وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. یہ وہ لیول ہے جس پہ لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو بھول چکے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ نہ دکھائیں, دل کو خراب نہ کریں, کسی کے دلوں کو تکلیف مت پہنچاؤ, دلوں کو اذیت مت دو. ایون یہاں تک قرآن پاک میں ارشاد آیا ہے کہ ایذا دینے والی باتیں تک نہ کرو. کسی کو درد بھی نہ ہو, تکلیف بھی نہ ہو, تو دھوکہ تو بہت بڑی چیز ہے. سوچو ایک لفظ اگر ہم کسی کو غلط بول دیتے ہیں اور کسی کو دکھ ہوتا ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ سے لیا جائے گا. تو کسی کو دھوکہ دینے کا کتنا بڑا بدلہ جو ہے وہ آپ سے لیا جائے گا. آپ کی تو آخرت خراب ہو گئی. آپ کون سی آخرت سنوارنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ نمازیں پڑھ لیں, آپ تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ لیں, آپ دنیا کے بہترین ترین کام کر لیں, آپ مجھ سے شرط لگا لیں اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے, آپ نے اگر کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا ہے, آپ کی بخشش نہیں ہے. ہو نہیں سکتا, کیونکہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص نہیں بخشا جائے گا جو کسی کا دل دکھاتا ہے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ٹا دے مندر ٹا دے مسجد پر دل نہ کسے دا ٹائیں, دل وچ رب وستا. آپ کے دل میں رب بستا ہے. امیدیں جو ایک پروان چڑھتی ہیں انسان کے دل میں اور ایموشنز کے ساتھ, وہ کہاں سے آتی ہیں؟ دل سے آتی ہیں. دل کیا ہے؟ آپ کے دماغ کی وہ ایموشنز, وہ سوچ, وہ حالات, وہ واقعات جو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہو. تو زندگی میں بے وقوفوں والی حرکتیں بند کر دو, لوگوں کو دھوکہ دینا, بھروسے توڑنے بند کر دو. کیونکہ اگر تم نے بھروسہ توڑنا بند نہ کیا تو تم خود بھی بھروسے کے لائق نہیں رہو گے. کوئی تم پہ بھی بھروسہ نہیں کرے گا. جو کسی کا بھروسہ توڑتا ہے, دنیا مکافات عمل ہے, یہ ایسے چکر چلتا ہے, یہ راؤنڈ جو ہے نا وہ ایسے چلتا ہے. یہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور یہ گھوم کر جو ہے وہ دھوکہ واپس جو ہے وہ آپ کی طرف آ گیا. دھوکہ پلٹ کے تو واپس آتا ہے. یہ آپ کھڑے ہیں, یہ آپ کا دھوکہ ہے, یہ واپس پلٹ کر آپ کی طرف آیا ہے اور آپ اس دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں. یہ ہے آپ کی زندگی. آپ میرے سے شرط لگا لیں, میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا, آج تک مجھے کوئی دھوکہ نہیں ملا, میں تو ایسا بندہ ہوں جس سے کبھی دھوکہ, آپ کو دھوکہ نہیں ملا ہوگا تو آپ کو بیماری ملی ہوگی, آپ کو رات کی آپ کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی, آپ سکون سے سو نہیں سکے ہوں گے, آپ بیماریوں کے شکار ہو کر جب وہ دوائیوں پہ لگے ہوئے ہوں گے. بہت سے پیشنٹس جب ہمارے پاس ایسے آتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, لیکن لوگوں کے دل دکھائے ہوتے ہیں, لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہوتی ہیں, سکون نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا, بھروسے توڑے ہوتے ہیں. ایک نوجوان لڑکی کا دل جب ٹوٹتا ہے نا, اس کے اندر بڑے ارمان ہوتے ہیں,
وہ ایک مرد کو، ایک لڑکے کو جس سے محبت کرتی ہے نا، اسے اپنی کل کائنات سمجھ لیتی ہے. وہ اس کی زندگی کا محور بن جاتا ہے. وہ اپنا اس کو سب کچھ سونپنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیوی کے روپ میں خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جو کہ غلط ہے. شادی سے پہلے کا یہ ریلیشن غلط ہے، لیکن آپ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کے قریب آ جائیں تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن وہ مرد جو اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کہیں اور شادی کر لیتا ہے اور آپ کی ایموشنز کو ہرٹ کرتا ہے، تو یہ جو آپ کسی کی جڑیں ہلا رہے ہو نا، یہ جو آپ کسی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ آہیں عرش تک جاتی ہیں. ہاں، لیکن ایسی لڑکیوں کی بد دعائیں نہیں لگتی جو سائیکو ہوں اور جو خود بھی تنگ کر رہی ہوں اور بہت پریشان کر کے رکھا اور مینٹلی ڈسٹرب کر کے مردوں کو رکھا ہوا ہو، اور پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ جی یہ میرے ساتھ ہی رہے، زبردستی میرے ساتھ رہے، اگر یہ کہیں جائے گا تو اس کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں. ایسی بد دعائیں نہیں لگتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ اس میں خود بھی قصوروار ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے چیزیں وہ آپ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. اکثر مرد جو ہے وہ بیچارے بد دعاؤں کے چکر میں نا کہ یہ لڑکی ہمیں بد دعائیں نہ دے دے، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اب وہ مینٹلی سیک ہے، اس کو پرابلم ہے، وہ کسی ڈس آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ آپ کو بھی پریشان کر رہی ہے، خود بھی پریشان ہو رہی ہے. لیکن آپ اس کا علاج کروانے کی بجائے اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی چلنے کو جو ہے فوقیت دے رہے ہو. تو یہاں پہ رک کے سوچیں کہ اس کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو ایکسپرٹ کو لازمی چیک کروائیں. یہ نہیں کہ بھروسہ توڑنے والے، جھوٹ بولنے والے. دھوکہ وہ بندہ دیتا ہے جس کے کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے. وہ بندہ جو آپ کو کہے کچھ، سجی دکھا کے کبھی مارے نا، ایسا بندہ اعتبار کے اور بھروسے کے قابل نہیں ہے. کچھ کرے کچھ. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہماری آرگنائزیشنس میں آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ لیول ہے، میرا وہ، میری یہ ایکسپرٹیز ہے، میری سی وی میں جھوٹ ایکسپرٹیز لکھا ہوتا ہے. ہاں میری یہ، اور جب کام کرواؤ گے تو صفر. اور جن کا کام بولتا ہے وہ زبان سے نہیں بولتے. بالکل، یہ تو بالکل سچی بات. وہ کام کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے کام کیا. اپنے کام سے لوگوں کے منہ بند کرتے ہیں. وہ اپنے کام سے منہ بند کرتے ہیں لوگوں کے. زندگی میں نے یہی تجربہ اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ میرے سامنے آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم بہت قابل ہیں، ہمارے سے بڑا اینکر کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا جو ہے فلاں کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم بہت حسین خوبصورت فلاں یہ وہ. بھائی اگر آپ ہیں تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پروف کریں نا. بالکل. اور پھر جب اسکرین آن ہوتی ہے، کیمرہ آن ہوتا ہے، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں رہا اور باتیں آپ کی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو یہ بھروسہ کے لائق لوگ نہیں ہیں. جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتا ہے یہ بندہ بھروسے کے لائق نہیں ہے.